إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه السلام: بني الإسلام على 5 أشياء. معزز سامعین، آپ کے سامنے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ استوار ہے: الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہے نماز، صلاۃ۔ نماز تمام اعمال میں سے افضل ترین عمل وہ نماز ہے، جس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا۔ اگر نماز قبول ہو جائے گی تو تمام کے تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر نماز رد کی جائے گی تو تمام کے تمام اعمال رد کیے جائیں گے۔ اور یہی وہ عمل ہے کہ جس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ تو سامعین کرام، یہ جتنا عظیم عمل ہے، قرآن مجید میں نماز کی اہمیت کے اوپر بہت ساری آیات جو ہیں وہ شاہد ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو تمام اعمال میں سے افضل ترین عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا تھا کہ فرزند رسول افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ معرفت توحید کے بعد افضل ترین عمل نماز ہے۔ یہ تو تھی پہلی چیز کہ جس کے اوپر اسلام کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ دوسری چیز والزکاۃ، زکوٰۃ، جس کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، چونکہ عبادت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے عبادت جسمانی، جس عبادت کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا یا دیگر عبادات انجام دینا۔ تو یہ ایسی عبادات ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے، انسان کے وجود کے ساتھ ہے۔ اور زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے، کہ وہ شخص اور وہ مکلف کہ جس کو پروردگار عالم نے اس قدر رزق عطا کیا ہے، اتنا اس کے پاس مال ہے، متاع ہے، اگر وہ حد نصاب تک جاتا ہے تو پروردگار عالم نے اس مال کے اوپر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر اسلام کی بنیاد جو ہے وہ استوار ہے اور جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور تیسری چیز ہے حج۔
کہ ہر صاحب استطاعت مومن مسلمان جس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حج بیت اللہ انجام دے، خانہ کعبہ جائے اور مناسک حج جو ہے وہ انجام دے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا فریضہ الہی ہے کہ جس کے اوپر اسلام کی بنیاد کو رکھا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز الصوم، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر اسلام کی بنیاد استوار ہے، یہ روزہ ہے کہ جس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو فقط اور فقط میری ذات کے لیے مختص ہے، اور میں ہی اس عبادت کی جزا دینے والا ہوں، میں ہی اس عبادت کا اجر دینے والا ہوں۔ اور روزہ جیسا کہ ہمارا موضوع بھی اسی میں صیام اور روزہ کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور یہ مہینہ چونکہ ماہ صیام کا جا رہا ہے، تو اس موضوع میں چونکہ اس ٹاپک میں چونکہ روزہ کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارا موضوع بھی روزہ کی فضیلت اور روزہ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، کہ روزہ کے ذریعے خلق خدا کے خلوص کا امتحان لیا جاتا ہے، خلق خدا کی آزمائش کا ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ پروردگار عالم نے یہ جو اپنی مخلوق کے اوپر روزے کو فرض کیا ہے تاکہ خداوند متعال اپنے عباد کو، اپنی مخلوق کو آزما سکے کہ ان میرے بندوں کے اندر کتنا خلوص پایا جاتا ہے اور کس قدر خلوص کے ساتھ وہ اس روزہ جیسی عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انما امروا بالصوم لکی یعرفوا علم الجوع والعطش، کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے روزے کا جو حکم دیا ہے اور لوگوں کو جو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پیاس اور عطش کی شدت کے جو شدت ہے، اور پیاس اور بھوک کی جو شدت ہے، اور جو قرب ہوتا ہے پیاس کا اور بھوک کا، اس قرب کے ذریعے، اس شدت پیاس کے ذریعے، اس علم جو کے ذریعے لوگوں کو پہچانا جائے کہ ان کے اندر کس قدر خلوص موجود ہے، اور لوگوں کو پہچانا جائے کہ تاکہ یہ لوگ دنیا کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کریں اور ان کو آخرت کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے۔ اور حضرت مولا امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صوم النفس ان لذات دنیا انفع من الصیام، یا انفع الصیام، ارشاد فرمایا کہ اپنی نفس کو، اپنے وجود کو دنیا کی لذات سے محفوظ رکھنا، اپنے وجود کو دنیا کی لذات سے دور رکھنا، یہ سب سے بہترین اور نفع بخش روزہ ہے۔ یعنی روزہ کی حالت میں اپنے وجود کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو دنیا کے لذتوں سے محفوظ رکھنا، یہ زیادہ نفع بخش روزہ ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان روزہ کی حالت میں ہوتا ہے، فَإِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَشِعْرُكَ وَجِلْدُكَ، ارشاد فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو اور روزہ کی حالت میں ہو تو فقط کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں۔ امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت جب تم روزہ کی حالت میں ہو، اس وقت آپ کی آنکھ کو روزہ ہونا چاہیے، آپ کے کان کو روزہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان کو روزہ ہونا چاہیے، آپ کی جلد کو روزہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ تمام کے تمام جو اعضاء و جوارح ہیں یہ سب روزہ کی حالت میں ہوں۔ کیا مطلب؟ پیٹ کا روزہ ہوا، یعنی ایسی کوئی چیز نہ کھائی جائے کہ جس سے روزہ باطل ہو جائے، یہ تو ہوا پیٹ کا روزہ،
یا ایسی کوئی چیز نہ پی جائے کہ جس سے روزہ باطل ہو جائے۔ تو یہ اعضاء و جوارے، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، یہ ہاتھوں کا روزہ، یہ جلد کا روزہ، یہ کیا چیز ہے؟ تو پتہ چلتا ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے کہ ان چیزوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ کو وہاں استعمال نہ کرے جہاں پہ اللہ نے روکا ہے، وہاں پہ استعمال نہ کرے، اپنی آنکھ کو ایسے امور میں استعمال کرے کہ جہاں پر آنکھ کی نگاہ کرنا پروردگار عالم اپنی عبادت شمار فرماتا ہے۔ جیسے مصحف اور قرآن کو طرف نگاہ کرنا یہ عبادت ہے، خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کرنا یہ عبادت ہے، زیارت کرنا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی یا ان کے اتباعات عالیات کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے۔ یعنی وہ امور کے جن کے اندر دیکھنا عبادت ہے، ان امور کے اندر اپنی آنکھ کو استعمال کیا جائے، اور وہ امور کے جن امور کی طرف نگاہ کرنا پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے، ان امور کے اندر اپنی آنکھ کو استعمال نہ کیا جائے، یہی آنکھ کا روزہ ہے۔ اور دوسرا کہ آپ کے کان کو روزہ ہونا چاہیے، یعنی ہر وہ چیز جو پروردگار عالم نے، یہ شریعت محمدی نے یعنی روکا ہے کہ ایسی چیز کا سننا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو ایسی چیزوں سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھنے کا نام روزہ ہے۔ جیسے شریعت نے غیبت سننا حرام قرار دیا ہے، تو اپنے کانوں کو غیبت کرنے سے روکنا چاہیے۔ شریعت نے موسیقی، لہو و لہب سننا اور گانا سننا حرام قرار دیا ہے، تو اپنے کانوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا پڑے گا۔ اگر شریعت نے بےہودہ باتوں کو سننا حرام قرار دیا ہے، تو اپنے کانوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا پڑے گا، یہ ہے کان کا روزہ۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ وَشِعْرَ کا وَجِلْدُ کا، کہ آپ کے بالوں تک کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کی جلد کا روزہ ہونا چاہیے، یعنی آپ اپنے وجود کو ایسے امور کی طرف لے کے نہ جائیں کہ جن امور میں یعنی اپنے اعضاء و جوارے کو استعمال کرنے سے انسان معصیت خدا میں پڑتا ہے، تو ایسے امور میں اپنے وجود کو استعمال نہ کرنا یہ ایک قسم کا روزہ ہے۔ اور آخری چیز کہ جس کے اوپر حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان چیزوں میں سے آخری چیز ارشاد فرمایا والولایہ، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق حضرت خاتمی مرتبت نے جب خطبہ شوبانیہ ارشاد فرمایا تھا، اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام دوران خطبہ بارگاہ پیغمبر میں حاضر ہوئے، کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ اس مہینہ کے اندر افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس مہینہ میں افضل ترین عمل جو ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمانا شروع کیا، اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گریہ کرنے کی وجہ پوچھی، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اسی مہینہ میں ایک شقی ترین بندہ جو ہے وہ آپ کو ضربت لگائے گا، یعنی گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت کی خبر سنائی تھی۔ تو اس کے بعد مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ جب میری شہادت ہوگی تو کیا میں اسلام پر ثابت ہوں گا؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، جب تمہاری شہادت ہوگی تو تم اسلام پر اپنے دین پر ثابت رہو گے۔ تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، علی جس نے تجھے قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، ومن ابغضک فقد ابغضنی، علی جس نے تجھ سے بغض رکھا
گویا اس نے مجھ رسول خدا سے بغض رکھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا من سبک فقد سبنی، آئے لی جس نے تجھ پہ سب و شتم کیا، نعوذ باللہ اس نے مجھ رسول پہ سب و شتم کیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي روحُكَ من روحی و تینُكَ من تینی، آئے لی تمہارا وجود میرے وجود سے ہے، تمہاری روح میری روح سے ہے، تمہاری تینت میری تینت سے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاکا، بے شک پروردگار عالم نے آپ کو خلق فرمایا، پروردگار عالم نے مجھے خلق فرمایا، واصطفانی و ایاکا، پھر پروردگار عالم نے ہماری خلقت کے بعد مجھے منتخب کیا اور آپ کو منتخب کیا، واختارنی للنبوت واختارک للامامت، ارشاد فرمایا اے علی ہمیں منتخب کرنے کے بعد پروردگار عالم نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا اور آپ کو امامت کے لیے چن لیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا من انکرا امامت کا فقد انکرا نبوتی، جس شخص نے اے علی جس شخص نے تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا یا علی انت وصی، اے علی تم میرے وصی ہو، و ابو ولدی اور میری اولاد کے بابا ہو، و زوج ابنتی اور میری بیٹی کے شوہر ہو، و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، ارشاد فرمایا اے علی تم میری زندگی کے اندر اور میرے چلے جانے کے بعد میری امت کے اوپر میری طرف سے خلیفہ تم ہو، امر کا امری و نہیو کا نہی، اے علی تیرا حکم میرا حکم ہوگا اور تمہاری نہیں میری نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے نام اعمال کا عنوان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور پھر اسی خطبہ کے آخر میں جو جملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریہ انک لحجۃ اللہ علی خلقہ و امینہ علی سرہ و خلیفتہ علی عبادہ، پھر ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس ذات نے مجھے نبوت دے کے مبعوث فرمایا، وجعلنی خیر البریہ اور مجھے افضل ترین قرار دیا، انک لحجۃ اللہ علی خلقہ، اے علی تم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت ہو، وَأَمِينَهُ عَلَى سِرِّهِ اور تم اللہ کے راز پر امین ہو، وَخَلِيفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ اور تم اللہ کی طرف سے اللہ کے بندگان پر خلیفہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔